زینب اقبال یہ بہن سوال کرتی ہیں، حیض والی عورت کتنے دن کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ جس عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، یعنی جس عورت کے حیض کے ایام چل رہے ہوں، وہ کتنے دن کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ مخصوص ایام میں عورت کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتی، تو وہ کتنے دن کے بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر اس سوال کا شارٹ میں جواب چاہتے ہیں تو دو لفظی جواب یہ ہے کہ جب عورت کو حیض آنا بند ہو جائے وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس میں چند ایک مسائل ایسے ہیں جن کا سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور کافی ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں یہ مسائل معلوم ہی نہیں ہیں۔ جس طرح کہ حیض کی شرعی مدت کیا ہے، یہ 100 میں سے 70% خواتین ایسی ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حیض کی شرعی مدت کیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی نمازیں قضا کر دیتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتی۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ابھی حیض کی حالت میں ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حیض کی شرعی مدت کیا ہے۔ دیکھیں، کم سے کم جو حیض کی شرعی مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں یہ حیض کی کم سے کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو حیض کی شرعی مدت ہے وہ 10 دن 10 راتیں۔ اب اسے تھوڑا سمجھیے گا کہ 3 دن اور 3 راتیں کم سے کم حیض کی شرعی مدت۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو 2 دن تک بلیڈنگ جاری رہی، 2 دن تک بلیڈنگ جاری رہی، 2 دن میں مطلب دوسرے دن شام کے وقت اسے بلیڈنگ آنا بند ہو گئی، 2 دن تک بلیڈنگ جاری رہی، 3 دن سے پہلے بند ہو گئی، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ حیض ہے۔ کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں اگر بلیڈنگ جاری رہی تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اگر 3 دن 3 راتوں سے پہلے حیض آنا بند ہو گیا، یعنی بلیڈنگ بند ہو گئی، تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، پھر وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے۔ اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ جو شرعی مدت ہے وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو 10 دن تک بلیڈنگ جاری رہی اور اسے 10 دن میں بلیڈنگ بند ہو گئی، تو وہ 10 دن حیض میں ہی شمار ہوں گے۔ اس میں اس پر نمازیں معاف ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ ہی ان نمازوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر 10 دن کراس کر جائے بلیڈنگ، یعنی کسی عورت کو 10 دن بلیڈنگ جاری رہی اور 11واں دن بھی سٹارٹ ہو گیا، اب بھی اسے بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی، بلیڈنگ جاری ہے، اسی طرح 12 دن 15 دن 20 دن، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں حیض کی حالت میں ہوں۔ حیض کی جو شرعی مدت ہے وہ 10 دن ہے زیادہ سے زیادہ۔ اگر 10 دن کراس کر جائے بلیڈنگ تو وہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے، اس میں اس کے اوپر نمازیں معاف نہیں ہیں، نمازیں پڑھنا فرض ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی، یعنی 11ویں دن سے وہ غسل کر کے وہ نمازیں وغیرہ جو ہے اپنی سٹارٹ کر سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب چاہے بلیڈنگ جاری ہو، چاہے جتنی ہو، زیادہ ہو کم ہو، وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ 10 دن جو بلیڈنگ جاری رہی وہ حیض شمار ہوگا۔ اور یہ کافی خواتین ایسی ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حیض کی شرعی مدت کیا ہے۔ تو اس بات کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب سمجھیے گا، اس میں ایک اور غلط فہمی ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر 7 دن سے پہلے ہم نے غسل کر لیا تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کی عادت ہوتی ہے اسے 4 دن تک حیض آتا ہے، کسی عورت کی عادت ہوتی ہے اسے 5 دن تک حیض آتا ہے، تو اب وہ غسل نہیں کرتے۔ 4 دن حیض آیا، حیض آنا بند ہو گیا، اب وہ ایسے ہی بغیر غسل کے رہ جاتی ہیں، اور 7 دن کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ غسل کرتی ہیں، جبکہ حیض 4 دن میں بند ہو چکا ہے۔ وہ 3 دن یا 5 دن میں بند ہوا تو 2 دن ایسے ہی گزار دیتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اور جب حیض بند ہو اس کے بعد یہ نہیں دیکھیں گے کہ 7 دن مکمل ہوں، 10 دن مکمل ہوں، پھر ہم غسل کریں گے، پھر ہمارے اوپر نماز فرض ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی حیض آنا بند ہو گیا، اب عورت غسل کر کے اس کے اوپر نماز فرض ہے، وہ نماز پڑھے گی۔ اگر ان غلط فہمیوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی، نماز قضا کر دیتی ہے، تو نماز چھوڑنے کا گناہ اسے ملے گا۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں۔ اگر 4 دن بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو وہ غسل کر کے پاک ہے، نماز پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح 8 دن بعد ہو گئی،
9ویں دن وہ پاک ہو گئی، اسے حیض آنا بند ہو گیا، تو اب وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں جن کا کافی ساری خواتین کو علم نہیں ہے، اور وہ لا علمی کی وجہ سے اپنی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تو حیض کی جو شرعی مدت ہے وہ کم سے کم 3 دن 3 راتیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ اگر 10 دن کراس کر جائے بلیڈنگ تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، اب عورت نماز پڑھ سکتی ہے 11ویں دن سے۔ اسی طرح اگر 3 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا، وہ بھی بیماری کا خون ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ یہ حیض ہے نمازیں چھوڑ دی تو ان نمازوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔